بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصل کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصہ سے بنگلہ دیش کے حالات جو ہیں وہ نازک تھے اور وہاں پر اسٹوڈنٹ کے پروٹیسٹ کافی دیر سے مسلسل چل رہے تھے۔ یہ جو پروٹیسٹ تھے یہ دراصل اس سلسلے میں تھے کہ یہ ایک کوٹا سسٹم ہے جس کو جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اپنے اویل نہیں کر پا رہے تھے یا اس کے جو فائدہ ہے وہ نہیں اٹھا پا رہے تھے، کیونکہ کچھ گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کالی بھیڑیں ان کا یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ اوپر سے ہی نکل جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے یہ جو ہڑتال کی صورت میں اپنا احتجاج ہے وہ کافی دیر سے جاری رکھے ہوا تھا، اور یہ اس سلسلے میں تھا کہ یہ 30% کا ایک کوٹا ہوتا ہے جو کہ 1971 کی وار میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا اور اپنی جانیں دے کر اپنے ملک کی آزادی حاصل کی تھی، یہ آگے سے ان کی جو اولاد ہے یا آگے ان کی جو اولاد ہے ان کو دی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی جو ہے وہ کرپشن کی جا رہی تھی، حالانکہ یہ بنگلہ دیش کی کل آبادی کا جو ہے وہ 1% بھی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی وہاں پر جو نظام تھا وہ اتنا کرپٹ ہو گیا تھا کہ وہ اس 1% کو دینے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ گورنمنٹ اپنی منمانی کر رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ حسینہ واجد یہ سب رجیم کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی تھی، اور ان کی یہ رجیم کے خلاف ہی اسٹوڈنٹ نے یہ جو احتجاج ہے وہ شروع کیے تھے تاکہ ان کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا جا سکے۔ ویسے تو دیکھنے میں اگر دیکھیں تو بنگلہ دیش اکانومی وائز پاکستان سے کافی سٹرونگ ہے اور ان کا جو ٹکا ہے وہ بھی روپے سے کافی آگے ہے، لیکن وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نارمل وہ ایوریج انسان ایک وقت کا کھانا ہی کھا سکتا ہے، کیونکہ حسینہ واجد نے کچھ اس طرح کا سسٹم چلایا ہوا ہے کہ وہ غریب اور ایوریج انسان کو جو مڈل کلاس ہے اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ ان کا جھکاؤ بھارت یا دوسرے ملکوں کی طرف جانے میں ہو جاتا ہے، اور بھارت تو یہی چاہتا ہے کہ بنگالی وہاں پر آئیں اور جو ان کی چھوٹی موٹی نوکریاں ہیں یا نچلے درجے کے کام ہیں وہ ان سے کروائیں، اور حسینہ واجد اس سلسلے میں ان کا جو ہے وہ پورا ساتھ دے رہی ہیں اور ان کا کافی جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف نظر آتا تھا۔ اور یہ 2024 ہے تو آخر کب تک ایک نوجوان یا ایک انسان جو ہے وہ ظلم برداشت کرتا رہتا ہے؟ آخر کسی نہ کسی روز تو کوئی آواز اٹھاتا ہی ہے۔ تو پھر یہ ساری جو طلباء کی تحریک تھی اس نے رنگ دکھا ہی دیا، اور ان کے اس احتجاج نے حسینہ واجد کو ملک سے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور وہ بھارت شفٹ ہو گئی ہیں۔ یہ آج کی بالکل تازہ خبر ہے کہ حسینہ واجد اپنا ملک چھوڑ کر بھارت شفٹ ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2021 میں کیسے افغانستان کے صدر اشرف غنی پیرس شفٹ ہو گئے جب وہاں پر طالبان نے حلہ بولا، اور اسی طرح 2024 میں حسینہ واجد بھی اپنے گھر یعنی کہ بھارت واپس چلی گئی ہیں۔ تو اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ ناظرین جو سچ ہے وہ ایک نہ ایک دن جیت ہی جاتا ہے، اور کسی کی بھی کوشش اور لگن کوئی سچے کام اور اچھے کام کے لیے کی گئی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اسی طرح وہاں کی جو طلباء نے تحریک اٹھائی وہ رنگ لے آئی اور انہوں نے اپنے حریف کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اسی سے ہمیں بھی کوئی سبق لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ کبھی اس قابل بنے گا کہ یہاں کی عوام بھی آواز اٹھائے گی تو یہاں کے جو کرپٹ حکمران ہیں وہ ملک چھوڑ کر بھاگیں گے۔ تو آپ سے بھی یہ التجا ہے کہ دعا کریں ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسی تحریک چلے کہ اس کے حالات بھی بہتر ہوں اور یہاں کا کرپٹ نظام جو ہے وہ بالکل جڑ سے ہی اکھڑ جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔